بڑی ضرورت ہے آپ کو آپ کے گھر میں رہنے کی. نماز فجر کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ سے پوچھا جائے گا اپنے بچوں کو آپ نے دین کی تعلیم دی کہ نہیں. آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے محلے میں کوئی بچہ بھوکا تھا, یتیم تھا, غریب تھا, مسکین تھا, کوئی بیوہ عورت تھی, تو آپ نے اس کا دھر میں پوش کر کے تو نہیں کھانا دیا. آپ سے پوچھا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ جلسوں کی افادیت سے واقف ہیں تو گزارش ہے جلسے زیادہ کرو لیکن کم وقت پہ کرو انشاءاللہ. جاؤ اپنے گھروں میں, آپ کے بل بچے ہیں, آپ کی ماں ہے, آپ کے باپ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ بولیں ٹھیک ہے. میں آتا ہوں جلسوں میں, جھاڑو لگاتا ہوں. میں کلکتے میں تھا رات میں, سیوان میں, کل کی شب میں. ہم تھے مفتی سلمان اظہری صاحب کلکتے میں تھے. اسی پتہ نہیں کہا 20-22 دن ہوئے. حافظ سلمان بھائی جانتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے آج ان کی منقبت شریف دل کرا ہے کہ زمین پر بیٹھ کے سننے کی توفیق مل جائے. ان کی زبان سے ایک منقبت شریف سنیے گا. ہر سال بغداد شریف جاتے ہیں بیٹھے ہوئے میدان میں. تو میں 20-22 دن ہوئے مجھے حضور غوث پاک کی بارگاہ سے آئے ہوئے ماشاءاللہ. جو چلنا چاہتا وہ سبحان اللہ کہتے ہیں. اور یہ اب 9 تاریخ لگ رہی ہے, 10 اور 11 کو انشاءاللہ حضور غوث پاک نے چاہا تو پھر میرا بغداد شریف کا سفر ہے. سبحان اللہ. سرکار غازی میاں کی چوکھٹ کے قریب سے نکلنے والی ہوا کو چومنے کے ارادے سے میں نے بہت منت و سماجت کے بعد عطاؤل بھائی کی اس محفل میں شرکت کی ہے. آیا ہوں تو تھوڑی سی باتیں حضور غوث پاک کی سماعت کر لیں. اور ایک گزارش ہے, اگر تکلیف نہ ہو تو جو درمیان میں یہ راستہ ہے اسے جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں وہ کرسیاں لے کر کے بھر دیں. اسے کوئی آنے اور جانے کا میٹر نہیں, کرسیاں لے کے رکھ لیں. اور میں آپ سے مل کے جانا چاہتا ہوں بغداد شریف. چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. کرسی اور لائیں, قریب لائیں بھائی جان, تو اور کرسی قریب کر لیں. تھوڑی سی بات سن لیں حضور غوث پاک کی. میرے بھائی نے 600-700 لوگوں کو بتایا کہ میری ماں کی اور میرے والد کی خواہش رہی اور ہے کہ میرے دروازے پر ہر سال حضور غوث پاک کا ذکر ہوتا رہے. کتنے لوگ ہیں جو بغداد شریف جانا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں. بولے لبیک یا غوث اعظم. چلیں گے انشاءاللہ. اللہ علماء کرام کی قلیل تنخواہوں میں برکتیں آمین. قلیل تنخواہوں میں برکتیں عطا فرمائیں. اور میری گزارش ہے کہ میں ان کو غوث پاک کی بارگاہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ بتائیں کہ میرے پیسوں میں اتنی طاقت نہیں تھی لیکن بلانے والے شیخ عبدالقادر جیلانی میں بڑی طاقت تھی. آج ہم غوث پاک کے صحن قادری میں بیٹھ کر کے بڑے پیر کی باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور وعدہ کر لو انشاءاللہ اگر کوئی باوضو انسان غوث پاک کا ذکر کرنے کا عادی ہو جائے تو اللہ کرے چاہے گا نا تو وہ دولت مند ہو جائے گا انشاءاللہ. میں کاغذی بات نہیں کرتا ہی, ٹھیک ہے؟ اب بیٹھے رہیں, تھوڑی سی بات غوث پاک کی. بیٹے ہر 2 منٹ کے بعد تم سے مخاطب ہونا پڑے گا, ٹھیک ہے؟ بات نہ کرنا ورنہ کرسی لے لیے جائے گی واپس, ٹھیک ہے؟ بات نہ کرنا, تمہارے بات کرنے سے دقت ہوتی ہے. ہم لوگ بہت مشکل میں ملتے ہیں, واقعی مشکلوں میں ملتے ہیں. گھر کے لوگ نہیں مل پاتے. ہمارے اپنے سگے بھائی بولتے کب آئے آصف بھائی, کب کہاں چلے گئے, اور ملتے نہیں, بچے پریشان رہتے ہیں. حقیقت بات ہے. آ جاتا ہوں تمہارے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوں اور اللہ تمہارے پیروں کی مٹی میری قبر کی زینت کے طور پر بنا دے. تھوڑی سی بات سنیں. قرآن شریف میں حضور غوث پاک کا نام تو نہیں لیا گیا, اشارے کنائے میں اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا اور یہ کہہ دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بتانا مرزا کو جس کو ولیوں کے تصرفات پر یقین نہیں ہے. اولیاء اللہ وہ ہیں, اللہ کہتا ہے کہ میرے وہ دوست ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں. کیا کہتا ہے اللہ؟ لا خوف, کوئی خوف نہیں. الا ان اولیاء اللہ, اللہ کہتا ہے میرے دوستوں کو کسی چیز کا خوف نہیں. ان دوستوں میں مجھے بتاؤ کہ اولیاء اللہ کی بات کی گئی تو شیخ عبدالقادر جیلانی تو اللہ کے اولیاء کے سردار ہیں. بے شک. ولیوں کو جب کسی چیز کا خوف نہیں ہے تو ولیوں کے سردار کو کسی چیز کا خوف. جب اسٹیٹس بڑھا تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ لا خوف علیہ, لا خوف, تجھے کوئی خوف نہیں ہے میرے دوست, تجھے کوئی خوف نہیں ہے. تو پھر غوث پاک سرکار پر جب کرم ہوا لا خوف کا, پھر غوث پاک سرکار نے کیا کہا؟ مریدی اے میرے مرید لا تخف, مت ڈر. سمجھ رہے ہیں؟ اس لا خوف کا فیض دیکھیں آپ. پھر حضور غوث پاک نے اعلان کر دیا مریدی لا تخف, کہہ کر تسلی دی غلام, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم. غوث پاک تو لا خوف کے دائرے میں آئے. غوث پاک کا چاہنے والا بھی مریدی لا تخف کے قبیلے میں آ گیا تو اس پر سے ٹینشن اور غم اور حزن و ملال کے بادل چھڑ گئے. یہ شان ہے سیدنا شیخ عبدالقادر اللہ کے ولیوں کی.
تھوڑی سی بات کریں اللہ کے ولی ہوتے. قرآن کہتا ہے تم مومن ہو، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم مومن ہو. اللہ کہتا ہے کتنی بڑی بات ہے، اللہ ہمیں مومن کہتا ہے. اللہ کا قرآن مخاطب ہے ہم سے. قرآن اللہ ہم سے کہتا ہے، قرآن ہم سے مخاطب ہے کہ تم مومن ہو. اللہ اکبر. پھر کہتا ہے کہ تم مومن ہو تو ایک کام اور کرو. کیا؟ اتقوا اللہ. اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرتے بھی رہو. پھر کہتا ہے اللہ اگر ڈرتے ہو، مومن ہو تو ایک کام اور کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو. ماشاءاللہ. ہوئے 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 بڑی بات ہے. یعنی جھوٹوں کے ساتھ رہو گے تو پھر یہ ڈرنا، یہ برف کی جو سل ہے یہ پگھل جائے گی. یہ اللہ کا یہ کہنا کہ تم مومن ہو اللہ کی عطا ہے، اس کی شان ہے. لیکن اگر ہم نے ڈرنا چھوڑ دیا تو یہ ایمان کا چراغ بجھ بھی سکتا ہے. کیا کہنا ہے. لہٰذا ہمیں اللہ کے دوستوں کے ساتھ رہنا بے حد ضروری ہے. انہی دوستوں کو سرکار غازی پاک کہتے ہیں، انہی دوستوں کو وارث پاک کہتے ہیں، انہی دوستوں کو امام اہل سنت فاضل بریلوی کہتے ہیں، انہی دوستوں کو حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، انہی دوستوں کو سرکار فخر ازہر کہتے ہیں، انہی دوستوں کو سرکار خاتم الاکابر کہتے ہیں، انہی دوستوں کو سرکار مدار اعظم کہتے ہیں. خوش ہو جاؤ، انہی دوستوں کو بابا تاج الدین ناگپوری کہتے ہیں، انہی دوستوں کو سرکار شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں، انہی دوستوں کو سرکار شامینہ لکھنوی کہتے ہیں، انہی دوستوں کو سرکار مسعودی اور سرکار بانسا کہتے ہیں. اور اگر خوش ہونے کا وعدہ کرے بتا دو، انہی دوستوں کو سرکار غریب نواز کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے دوست. اچھا حضور غوث پاک کی میں بات کروں تو کوئی تعجب نہیں ہے، ہماری تو سرشت میں داخل ہے غوث پاک کی باتیں. بے شک. ہم تو پیدا ہی ہوئے اسی کام کے لیے. ہاں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، غوث پاک کا ذکر بھی عبادت ہے. الحمدللہ. میرے امام نے کہا تصور جو کرے شاغل ہے یا غوث. کیا غوث بات. پاک کو تصور میں لے آئے، وہ عبادت میں بزی ہے. بے شک. سمجھے. جماعت وہابیہ کے بہت بڑے مولوی گزرے ہیں. ابن تیمیہ، ابن تیمیہ نے کیا کہا شیخ عبد القادر غوث پاک کے لیے معلوم ہے؟ میں ولیوں کے تصرفات، ان کے پاور پر یقین کم رکھتا ہوں. ابن تیمیہ کہتا ہے بھائی، لیکن سب سے زیادہ تواتر کے ساتھ اگر مجھے کسی کی کرامتوں سے اتفاق ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی. اللہ اللہ اللہ. واہ 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 واہ. ابن تیمیہ کہتا ہے، ابن تیمیہ کہتا ہے. اب جماعت دیوبند کے ایک مولوی ہیں ڈاکٹر اسرار، جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے. ڈاکٹر اسرار نے کیا کہا سننا، یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے. ڈاکٹر اسرار نے کیا کہا؟ یہ جماعت دیوبند کے مولوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف حضور غوث اعظم سے پہلے نازل ہوا. سب جانتے ہیں قرآن شریف حضور غوث اعظم سے پہلے نازل ہوا، اس لیے اس میں لقمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی باتیں، حکایات، واقعات، اقوال موجود ہیں. ٹھیک، حضور کی شان کریمانہ موجود ہے. ڈاکٹر اسرار کہتا ہے کہ اگر یہی قرآن حضور غوث اعظم کے بعد نازل ہوتا، اگر یہی قرآن حضور غوث اعظم کے بعد نازل ہوتا تو اسی قرآن میں بہت ساری باتیں شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی ہوتی. اللہ اللہ اللہ. واہ 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 واہ. کیا مطلب؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے لیکن یہ جادو نہیں، حقیقت ہے. ذرا محبت سے کہہ دو لبیک یا غوث اعظم. لبیک یا غوث اعظم. چلو کہ بغداد شریف انشاءاللہ. انشاءاللہ. حضور غوث اعظم کی خدمات، ان کی لو طرف لو لگانے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے اسٹیٹس کے بارے میرے امام نے شعر کہا. کیا کہا؟ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کیا کہنے. واہ واہ. کتب ایک جمع، ایک پوسٹ ہوتی ہے، کتب منترالے ہوتا ہے. ایک آدمی انسان بنتا ہے اللہ کی طرف توفیق سے، اس پر کرم ہوتا ہے تو پھر وہ ڈیولپ کرتے ہوئے کتب بنتا ہے. وہ بڑی لمبی فہرست ہے، 27 پوسٹ ہوتی ہے اولیاء کرام کی. ان میں سے ایک منترالے، ایک پوسٹ کو کتب کہتے ہیں. میرے امام نے کہا کہ دنیا کے سارے کتب جس کعبے کا طواف کرتے ہیں وہ کعبہ حضور غوث پاک کے دربار کا. اللہ اللہ اللہ. واہ واہ واہ. میں کہتا تو اور باتیں ہوتی، کرسیاں چل جاتی، میرا جینا حرام ہو جاتا، قلم کی نوک پر تلوار بنا کے مجھے ذبح کر دیا جاتا. یہ بات اس نے کہی ہے جس نے کوئی بات غوث پاک سے بغیر پوچھے نہیں کی. اللہ اللہ. واہ واہ واہ. یہ غوث پاک کے بارے میرے امام نے کہا. کیا کہا؟ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر سے پڑھتا ہوں. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب. بولو بھائی، سب ادب رکھتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ ادب رکھنا ضروری ہے؟ نا 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 نا. جو ولی پہلے تھے
ان کو بعد کے ولیوں کا ادب رکھنا ضروری نہیں. جو ولی پہلے تھے ان کو بعد کے ولیوں سے محبت کرنا ضروری ہے. بے شک بعد کے ولیوں کا پہلے والے ولیوں کا ادب کرنا ضروری ہے. بے شک باپ اپنے بیٹے کا ادب نہیں کرتا، باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا ادب کرتا ہے. سمجھ گئے؟ لیکن میرے امام کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم کی وہ شان ہے کہ پہلے والے اولیاء بھی غوث پاک کا ادب کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ میرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. پہلے کے اولیاء بھی جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. ایک شعر پھر میرے امام نے کہا، اس کے بعد تھوڑی سی باتیں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے، اس ثقیل الفاظ و تراکیب سے میں اجتناب کرتا ہوں. کیا کہا کہ تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات. یہ چٹکی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے. تیرے خدام خادم جو جھاڑو لگاتے ہیں ان کے آگے ہے ایک بات. کون سی بات؟ جو کام بڑے بڑے قطب کے لیے مشکل ہے وہ غوث پاک کے خادموں کے لیے چٹکی والا کام. تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات جو اور اقطاب کو مشکل ہے یا غوث. یہ خادم غوث پاک کے ہیں کیسے؟ چلیں گے بغداد شریف؟ انشاءاللہ دل سے بولیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں ایک بات بتاتا ہوں غوث پاک کے خادم کیسے ہوتے ہیں. ماضی قریب میں ہندوستان کے ایمبیسڈر ہاؤس میں بدیش منترالے میں اسی چنئی مدراس کی ایک لیڈی تھی، کرسچن ازم سے ان کا تعلق تھا، وہ وہاں پہ سروس کرتی تھی اور ان کا جو ڈپارٹ تھا وہ حضور غوث پاک کی مزار شریفہ سے اور تقریباً حضور 4 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں بدیش منترالے ہے، صالحیہ کے بالمقابل ہے. آپ جائیں گے جب غوث پاک کی بارگاہ سے مرکز خولانی ہے اور پھر نہر دجلہ ہے، آگے کراس کریں گے 1.5 کلومیٹر کے بعد تو بائیں طرف یہ اشارے صالحیہ ہے بدیش منترالے کا، اور دائیں طرف راستہ سیدھے چلا گیا ہے شیخ جنید بغدادی شیخ معروف کرخی کی طرف. وہ سامنے بدیش منترالے موجود ہے ہندوستان کے بھی اور دیگر ملکوں کے. وہیں وہ سروس کرتی تھی، کرسچن تھی، عیسائی تھی. سمجھ گئی؟ جی جی عیسائیزم سے ان کا تعلق تھا. اب وہاں پہ سروس کرتے انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں کی مشہور چیزیں کیا ہیں. لوگوں نے کہا عراق کی مشہور چیزیں یہ ہیں کہ یہاں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے وادی سلام. 1 کروڑ سے زیادہ مردے دفن ہیں. اللہ. جا کے دیکھ لیا. بولے اور؟ بولے قریب میں مولا علی موجود ہیں، ولیوں کے اس بادشاہ. سبحان. مولا علی کی بارگاہ میں چلی گئی. کرسچن تو کیا ہوا؟ یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد کا. پھر آئی تو بولے اور کیا ہے؟ بولے قریب میں شہیدان کربلا امام حسین و عباس کی مزار شریف. بولے نام بڑا سنا ہے. وہاں چلی گئی، سکون ملا، واپس آ گئی. اور کوئی جگہ؟ تو کسی نے کہا یہاں پر وہ نمرود کا محل ہے، شداد کا محل ہے. وہ جگہ بھی ہے جہاں مقام ابراہیم علیہ السلام کی ڈیلیوری ہوئی تھی. جگہ جا کے دیکھی اتنے 1000 سال پہلے کے نبی کا زچہ خانہ ڈیلیوری ہوم ابھی تک موجود ہے. قریب میں کسی نے بتایا کہ وہ بیلٹ جو دیکھ رہے ہیں سرکل، بولے ہاں. بولے یہیں پر ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا. قرآن کی آیت نازل ہوئی وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. وہ جگہ جا کے دیکھی بڑی تاریخی جگہ ہے. بولے کہیں پہ وہیں پہ بابل ہلا کے علاقے میں وہ قریب میں یاجوج ماجوج جس کنویں میں قید ہیں وہ جا کے اس نے وہاں دیکھا. اور پورے عراق میں باقوبہ، سلیمانیہ، کرکوک، شمالی عراق اور بصرہ گھومتی رہی. واسط پورے بیلٹ میں گھومتی رہی. ایک مرتبہ اس نے کیا کہا، گھوم تو لیا عراق، یہ اسلامی تہذیب کی نشانی والا ملک ہے، اور کوئی جگہ ہے؟ مناج بھائی بولے اور کوئی جگہ ہے؟ مسلم بھائی دیکھا اور کوئی جگہ ہے؟ تو کسی نے کہا یہاں جہاں تم ہو یہاں سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ولایتیں بانٹنے والے شیخ عبد القادر جیلانی. اللہ اللہ اللہ. واہ 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 واہ. نام نعرے تکبیر، نام تمہارا، نعرے رسالت، نام تمہارا محفل لب پہ آئے، سرکار غوث نام اعظم. تمہارا لب پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. کیا کہنے. واہ واہ کہا یہ واہ. کون ہے؟ سبحان کہا اللہ. چل کے دیکھیں. ان کے بارے میں تو محسوس کرنا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت ہے. واہ ٹیکسی لیا، سیدھے حضور غوث پاک کی بارگاہ. مینار دیکھا دنگ رہ گئی، نیلگوں گنبد دیکھا تو تڑپ گئی. ابیض گنبد جامع الجیلانی کے میں دیکھا تو بے چین ہو گئی. تفتیش کار سے آگے بڑھی، غوث پاک کے صحن قادری میں آئی اور جیسے ہی حضور غوث پاک کی جالی شریف دیکھی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. بزرگوں نے فرمایا خبردار جب غوث پاک کی بارگاہ میں جانا تو یہ نہ کہنا کہ میں نے غوث پاک کی مزار دیکھی ہے. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. یہ کہنا کہ میں نے بغداد میں غوث اعظم کو دیکھا. اللہ اللہ اللہ. واہ واہ واہ. مزار مبارکہ جیسی لگتی نہیں، لگتا شیخ عبد القادر اپنی کرسی ولایت پر بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ. اکبر.
جب وہ گئی کرسچن لڑکی تھی، تڑپ گئی، اللہ اکبر، بے چین ہو گئی، غوث پاک کی جالی پر بیٹھی رہی، قریب میں روتی رہی، تڑپتی رہی، آفس آ گئی، پھر چھٹی ملتی سیدھے غوث پاک کی بارگاہ، کیا بات، پھر چھٹی ملتی پھر سیدھے غوث پاک کی بارگاہ میں، پھر چھٹی ملتی سیدھے غوث پاک کی بارگاہ میں، جیسے وقت نکالتی سیدھے غوث پاک، آتے 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 پھر کیا ہوا، نظر ان سے ملانا چاہتا ہوں، میں دل کو دل بنانا چاہتا ہوں، وہ کرم ہوا، لیکن کرم ہونے میں دیر تو نہیں ہوئی، اچانک بیچ میں ایک واردات ہو گئی، کیا؟ حکومت کی طرف سے ایک لیٹر پہنچا کہ تمہاری چھٹی ہو گئی ہے، تمہارے عراق میں رہنے کے دن ختم ہو گئے، لیٹر بیٹھ دیا، رونے لگی، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی، بولی یا شیخ میں یہاں پہ سروس کرتی تھی تو آپ سے ملنے آتی تھی، اب میں جا رہی ہوں، یہاں آتی تھی، یہاں رہنے پر آتی تھی، اب تو آپ مجھے نہیں بلائیں گے، بہت دور ہے ہندوستان، 3500-4000 کلومیٹر کے فاصلے پر میں رہتی ہوں، یا سرکار کبھی بلائیں آپ، مجھے آپ کی جالیاں بڑی پیاری ہیں، مجھے آپ کی مزار مبارکہ کی چادروں کی خوشبو بڑی اپنی طرف کھینچتی ہے، یا سرکار آپ کے دربار کے در و دیوار بڑے مانوس لگتے ہیں، شناسائی کا شرف حاصل کرتے ہیں، سب پر کرم ہو جائے، سرکار مجھے معاف کر دیں، کوئی خطا ہوئی ہو تو۔ وہاں کے خادم نے مجھے بتایا، حافظ سلمان صاحب کو وہاں ہے، بتایا کہ حضور غوث پاک کی مزار شریفہ سے آواز آئی، اللہ اللہ، کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، حضور سیدنا شیخ کی مزار شریفہ سے آواز آئی، کیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی؟ اللہ اللہ اللہ، واہ 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 واہ، کیا مجھے سبحان چھوڑ اللہ، کے سبحان چلی اللہ، جائے گی؟ بس سارے کاغذات کو پھاڑ کے وہیں پھینک دیا، اللہ، تب بھی لوگ بولیں گے سبحان اللہ، غوث پاک کی جالی پکڑ کے کلمہ پڑھ کے مشرف بھائی سبحان اللہ، سبحان، حضور غوث اعظم نے اپنی عطاؤں سے ان کا نام رکھا فاطمہ۔ کیا بات ہے، بہت سب اچھا، کی آواز نہیں آئی، سبحان اللہ، کیا سبحان رکھا اللہ، کیا رکھا؟ فاطمہ، ہاتھ اٹھا کے بولو کیا رکھا؟ فاطمہ، ہاتھ اٹھا لیا تو گردنیں جھکا لو، یہ مخدوم کائنات ہے، کیا الحمد رکھا؟ فاطمہ، اب لوگ انہیں فاطمہ فاطمہ فاطمہ، عمر ان کی زیادہ تقریباً 100 سال کے آس پاس کی عمر تھی، بڑی کمزور ہو گئی تھی، الحمدللہ فاطمہ خانہ، لوگ ان کے فاطمہ خانہ، اور 40 سال تک اپنے دوپٹے سے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جھاڑو لگایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 40 سال تک سیدنا کبھی باہر نہیں نکلتی تھی، نکلتی تھی صرف دمبا اور بکرے خریدنے، وہ غوث پاک کے مہمانوں کے لنگر کھانے، ورنہ کبھی بغداد کی مارکٹ نہیں گئی، کبھی کچھ نہیں ہوں، جانتی نہیں تھی، وہ نکلتی تھی تو صرف سیدنا شیخ کے خادموں کی خدمت، مہمانوں کی ضیافت کے لیے، ورنہ اپنی صبحیں اپنی شامیں اپنے دوپٹے سے غوث پاک کے آنگن کی خدمت کرتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معلوم ہے اس خدمت کا نتیجہ کیا ملا؟ ارے لنگر کرانا تو یار عطاول بھائی بڑی بات ہے، منا بھائی بہت بڑی بات ہے، یہاں آ کے کسی ٹوٹی ہوئی پلیٹ کو اٹھا کے کنارے رکھ دینا یہ بہت بڑی بات ہے، آنے والوں کو محبت سے دیکھ لینا بڑی بات ہے۔ معلوم ہے غوث پاک کی مجلس کے بارے میں صوفی سلطان میں نے کیا فرمایا تھا؟ ایک مرتبہ ان کو دعوت دی گئی حضرت کو، تو حضرت اندر بٹھایا گیا کھانا کھانے کے لیے، جب صوفی صاحب اندر بیٹھے دسترخوان پر تو چھوٹا گوشت تھا، چپاتی تھی، چاول اور باہر کی بریانی سب اندر رکھی ہوئی تھی، فرمایا کہ باہر لوگوں کو کیا کھلا رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کو؟ بولے 500 لوگوں کی دعوت کی ہے، غوث پاک کے نام پہ لنگر ہے، تو فرمایا صوفی صاحب نے کہ تم نے جو اندر مجھے کھلایا ہے یہی کیا باہر بھی چل رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، تو لوگوں نے نا یہ تو صرف آپ کے لیے ہے، باہر تو عام بریانی چل رہی ہے، تو صوفی صاحب ناراض ہو گئے، بولے خبردار ایسی غلطی کبھی مت کرنا، ایسی غلطی کبھی مت کرنا۔ بولے کیا حضور؟ بولے جو باہر والوں کو ہو وہی اندر والوں کو بھی، بے شک، اندر والوں کو الگ سے کوئی انتظام نہ کرنا۔ بولے حضور کیوں؟ تو آپ نے کہا آج ایک راز کی بات بتاتا ہوں، جب حضور غوث اعظم کے نام کی کہیں بھی کوئی لنگر کی محفل سجتی ہے تو اس محفل میں غوث پاک کا بھیجا ہوا کوئی نہ کوئی نمائندہ آتا ضرور ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان محبت اللہ، سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا یقین پڑتا ہے؟ یقین پڑتا ہے؟ جب پوری بارات آئی ہے تو دولہے کا نمائندہ کیوں نہ آئے گا؟ ذرا سوچو، آتا لہذا ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈر اس بات نہ ہو کہ مولوی صاحب کو اندر کھلا لے اور پھر غوث پاک کے خصوصی مہمان کو باہر سوکھی ہوئی پلیٹ میں سوکھی بریانی ملے چلا جائے، نہ دقت ہو جائے گی۔ تو معلوم ہے اب یہ لنگروں پر کتنی برکتیں فاطمہ خالہ کی عادت تھی، اور رات دن غوث پاک کے بارگاہ، اس وقت بڑے عظیم بزرگ تھے بابا غلام احمد، وہ مرچ اور روٹیاں کھاتے تھے، وہ ان کے لیے وہ اہتمام کرتی تھی، ان کے کپڑوں کو دلتی تھی، بڑے بزرگ تھے وہ۔ معلوم ہے سیدنا شیخ کی بارگاہ اندر ہوتی نا تو آنگن میں بیٹھتے تھے بابا غلام احمد، اور یوں گردنیں جھکائے ہوئے روتے رہتے تھے، تسبیح لے کے پڑھتے،
اور جب گردن شریف اٹھاتے غوث پاک کی جالی دیکھتے تو رونے لگتے اور کانپتے، پھر ایسے نظر جھکاتے۔ فاطمہ خالہ ان کے پیچھے بیٹھتی تھی، بابا غلام احمد کے۔ کسی نے پوچھا تھا فاطمہ خالہ سے، کیا آپ نے کبھی غوث پاک کو دیکھا؟ جو بہرے ہوں گے وہ بھی سبحان اللہ کہیں۔ اللہ اللہ لیکن ہمیں اتنی زور سے سبحان اللہ کی ضرورت نہیں کہ کوئی سو رہا ہو تو پریشان ہو جائے۔ بولے کیا ماما فاطمہ خالہ کبھی آپ نے حضور غوث پاک کو دیکھا؟ تو ناراض ہو گئی۔ بولے کیا؟ بولے کبھی دیکھا؟ تو کہنے نے کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب میں شیخ عبدالقادر سے باتیں نہ کرتی ہوں۔ واہ 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 واہ۔ کوئی ایسا سبحان دن اللہ، نہیں گزرتا سبحان جب میں حضور اللہ، غوث سبحان پاک سے اللہ۔ باتیں نہ کرتی ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک مطلب اس سے کہنے لگی، میں نے کہا جی میں بڑا ہی قریب تھا مما کے ماشاءاللہ۔ جی جی میں دوپہر میں جب آستانے پر قیام کرتا تو دوپہر کا کھانا یا شام کا اکثر میں لے کے جاتا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا۔ بڑی کمزور تھی فاطمہ خالہ، بڑی منصب ولایت پر فائز تھی۔ بڑے بڑے ہندوستان کے اولیاء کرام معلوم ہے ان کی چپلوں کو اپنے سر پہ رکھتے تھے، اللہ اپنی پگڑیوں کے اوپر رکھتے تھے، ان کے پیروں سے اپنی انگلیاں مس کر کے اپنی آنکھوں پہ لگاتے تھے، ان کے جھوٹے پانی کو اپنے بچوں کو ہندوستان لے کے آتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ فاطمہ خالہ اور لمبی لمبی لائن لگی رہتی، لوگ کھڑے ہوتے فاطمہ خالہ کے سامنے۔ مجھ سے کہنے لگی بیٹا سن۔ میں نے کہا جی مما۔ تو فرمایا کہ حضور غوث پاک نے مجھ سے کہا ہے، یہ علماء کرام کے لیے تبرک ہے، ٹھیک ہے بیٹا تم بھی پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اللہ اس بچے کی آواز کے مستقبل میں خوب بلندی عطا فرمائے۔ آپ بھی چاہیں تو پڑھیں، اپنی بہنوں کو بتائیں انشاءاللہ۔ موبائل کے دور میں اس کے ریکارڈ کر لیں، آپ چاہیں تو مطلب اس کو نکال لیجئے گا پی ڈی ایف کے، کوئی یاد نہیں کرنا ہے، وہ پی ڈی ایف نکال لیجئے گا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا تھا، بولے حضور غوث پاک نے مجھ سے کہا ہے سن فاطمہ، روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ قصیدہ غوثیہ پڑھا کرو۔ فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ قصیدہ غوثیہ پڑھا کرو۔ ہم سے بولی بیٹا سن تو بھی پڑھا کر، لوگوں سے کہا کرو کہ اسے پڑھا کرے۔ تو ان لوگوں کی طرف جو اشارہ تھا وہ آپ ہی لوگوں کی طرف۔ کیا بات ہے، ایک امانت تھی جو میں نے دے دی، اپنی اپنی بہن بیٹیوں سے کہنا حضور غوث پاک کا یہ قصیدہ سقان الحب اسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی، بڑے بڑے اشعار ہیں۔ ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی ولو القیت سری فی جباد لدکت واختفت بین الرمال۔ 28-32 اشعار ہیں اس میں۔ کبھی کبھی فجر کے بعد یا مغرب بعد اسے آپ موبائل کے ذریعے سے سن ہی لیا کریں انشاءاللہ۔ بولے انشاءاللہ۔ اس کی برکتیں کتنی ہیں؟ اے بیٹا اے کیا چاہتے ہو باہر کر دے، ہم یہاں پر پریشان کریں۔ سنو اس قصیدہ غوثیہ کی برکتیں کتنی ہیں؟ جہلم ندی کے کنارے، پڑوسی ملک میں جہلم ندی کے کنارے پر ایک صاحب بیٹھ کر کے اور اپنی انگلیوں سے، ندی کے اس پار بیٹھتے تھے اور اپنی انگلیوں سے اشارہ کر دے تو ندی کا بیچ کا پانی ان کی انگلیوں کے اشارے سے اوپر جاتا تھا، اللہ اللہ۔ اور جب انگلی نیچے کرتے تو پانی پٹ سے نیچے آتا تھا، پھر اشارہ کرتے تو پھر پانی اوپر جاتا، اور پھر انگلی یوں کرتے تو نیچے آتا، یوں کرتے تو پانی اوپر جاتا، یوں کرتے پانی کو نچایا کرتے ایسے نیچے سے اوپر پانی۔ ایک بزرگ آ گئے، بولے کیا ہو رہا ہے؟ بولے لہروں پر قبضہ ہے، لہروں کو انگلیوں سے نچاتا۔ فرمایا کہ بھائی بڑی بات ہے، کون سا وظیفہ کرتے ہو کہ سمندر کی ندی کی لہریں بھی تمہاری انگلیوں پہ ناچتی ہیں؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ بولے کوئی وظیفہ نہیں کرتا۔ بولے پھر؟ بولے بس ایک مرتبہ قصیدہ غوثیہ پڑھ لیا کرتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، یہی قصیدہ غوثیہ۔ سبحان اللہ۔ سننا میں کیا کہنا چاہتا، فاطمہ خالہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے دوپٹے سے جھاڑو لگاتی تھی۔ وہ خدمت جو آپ نے دن میں کی ہے، جو جھاڑو لگایا ہے، کرسیاں لگائی ہیں، آ گئے مہمان غوث پاک کے، سبحان اللہ، بچے آ گئے، کچھ بوڑھے آ گئے، ہندو آ گئے، مسلمان آ گئے، اور کھلانا پلانا شروع کر دیا آپ نے۔ آؤ غوث پاک کا لنگر ہے، آؤ غوث پاک کا لنگر ہے۔ یہ خدمت جو آپ نے کی، انعام دیکھو۔ فاطمہ خالہ اپنے دوپٹے سے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آنگن میں خدمت کرتی، اور شام کو سونے سے پہلے کیا کرتی بتاؤں؟ روٹیاں منگواتی، روٹیاں منگواتی، اس کے ٹکڑے 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 کرتی، اور اتنی روٹیوں کے ٹکڑے رکھ کر کے سو جاتی۔ فجر کی نماز کے بعد انہیں غوث پاک کے آنگن میں بکھیر دیتی تھی۔ ادھر غوث پاک کے آنگن میں ان ٹکڑوں کو بکھیر دیتی تھی، اور وہ ٹکڑے جب بکھر جاتے تو 200 250 کبوتر آتے تھے بڑے پیر کے آنگن میں، 200 کبوتر آتے، اور وہیں پر مٹی میں ایک برتن میں پانی رکھ دیتی تھی، وہ کبوتر روٹیاں کھاتے اور پانی پیتے تھے۔ کبوتروں کا کلر زیادہ فرق نہیں ہوتا، کوئی لال ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا، ایسا نہیں ہوتا۔
بہت نارمل کلر کے ہوتے ہیں، زیادہ تفریق نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 200-250 کبوتر روزانہ فاطمہ خالہ کی دعوت پر روٹی کے ٹکڑے کھاتے تھے۔ ایک دن ایک بزرگ ہیں شیخ عبد الرحمن علوی ابن شیخ احمد الفتاح الفرج بغدادی، جو قطب بغداد ہے، عظیم بزرگ ہیں، ان سے فرمایا فاطمہ خالہ تعال عبد الرحمن تعال تعال۔ تو شیخ عبد الرحمن صاحب ہے، جی مما کیا بات ہے؟ دیکھنا کون کون ہے جو تڑپے گا مچلے گا سبحان اللہ کہے گا۔ فرمایا تم ان کبوتروں کو پہچانتے ہو؟ اللہ تم ان کبوتروں کو پہچانتے ہو؟ تو بولے نا 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 مما میں نہیں پہچانتا، یہ تو کبوتر ہیں پتہ نہیں عراق کے کہاں کے چلے ایران کے کہاں۔ تو معلوم ہے جو بہرا ہوگا وہ بھی سبحان اللہ کہے گا۔ بولے نہیں پہچانتے؟ کہا نہیں۔ تو فاطمہ خالہ کہتی تھی ان میں سے 17 کبوتر جو ادھر ہیں یہ بغداد شریف میں کربلا سے آئے ہوئے ہیں، یہ 32 کبوتر سامرہ سے آئے ہوئے ہیں، 122 کبوتر نجف اشرف سے آئے ہوئے ہیں، یہ 78 کبوتر یہ کربلا سے آئے ہوئے ہیں، یہ بقیہ جو ادھر کبوتر ہیں یہ آزمائن سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ سائیڈ والے کبوتر یہ کازمائن سے آئے ہوئے ہیں۔ اے شیخ عبد الرحمن تم کیا سمجھتے ہو یہ فاطمہ خالہ کی روٹیاں کھانے آتے ہیں؟ نا 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 نا، یہ تو غوث پاک کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ واہ 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 ہائے ہائے واہ واہ واہ، اللہ اللہ، نعرہ تکبیر۔ ایسا کیوں کہا میرے؟ کیوں کہا فاطمہ خالہ نے؟ کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں لا وجود عبد القادر، خدا کی قسم یہ پرسنالٹی عبد القادر کی نہیں، تاللہ، بلکہ یہ جو باڈی ہے یہ وجود مصطفیٰ ہے۔ جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو شیخ عبد القادر کو دیکھ لے۔ اور مدینے والے کی شان کیا تھی کہ میرے امام نے کہا کہ جانور بھی کریں ان کی تعظیم، پیڑ سجدے میں گرا۔ سبحان اللہ سبحان تو حضور غوث اعظم کی بھی یہی شان کریمہ تھی سوائے نبوت و رسالت کے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے امام نے کیا کہا؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ تو چلیں گے بغداد شریف؟ انشاءاللہ بولو بھائی بولو، چلو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ فاطمہ خالہ کی جو مزار شریفہ ہے کبھی جانا تو مجھ سے پوچھنا، تو بغداد شریف سے تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بزرگ ہیں امام سکران رضی اللہ عنہ، ان کی مزار شریفہ یہ کرکوک علاقے میں بہت ٹف مشکل علاقہ ہے، بڑی تفتیش ہوتی ہے وہاں پر، بڑی بمباری ہوتی ہے، بڑا مشکل کام ہے وہاں پر جانا۔ تو ان کی مزار شریفہ اس قبرستان میں لاکھوں لاکھ اولیاء کرام وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ بابا غلام احمد کی مزار شریفہ، لاک ڈاؤن کے موقع پر ان کا انتقال ہوا تھا فاطمہ خالہ کا، اور الحمدللہ رب العالمین بڑی شان کی ولیہ تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا میں نے صوفی صاحب قبلہ سے کہا کہ مما کا انتقال ہو گیا، تو صوفی صاحب نے کہا اب جب انتقال ہو گیا ہے تو بتاتا ہوں کہ وہ کس منصب ولایت پر فائز تھی۔ میں نے کہا حضور بتا دیں۔ کہا وہ مقام ابدال پر فائز تھی، اللہ خاتون تھی، اس لیے انہیں روحانی دنیا میں ابدالہ کہا جاتا، کیا بات ہے۔ اس لیے ان کو ابدالہ کے منصب پر فائز ہیں یہ کہا جاتا تھا۔ میرے پاس ان کی انگوٹھی ہے، ان کی تسبیح ہے، ان کے گلاس ہیں، ان کے لباس پورے موجود ہے، سوٹر مبارکہ ہے، شال ہے، بڑے بڑے تبرکات فاطمہ خالہ کے موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین اتنی بابرکت ذات تھی، یہ نعمت ملی کیسے؟ آپ کو کہنا پڑے گا غوث پاک کے آنگن میں جھاڑو لگانے کی، سبحان اللہ بڑے پیر کے دربار میں خدمت کرنے کی بنیاد پر آپ نہیں گئے تو کیا ہوا؟ آپ نے اپنے علاقے کی مسجد کے امام اور مؤذن اور مکبر اور بزرگ نمازیوں کو بلا کر کے بڑے پیر کے نام سے چائے بنائی، کھجور بنائے، آپ نے کہا یہ غوث پاک کے نام کا لنگر ہے، یہی کھا لو۔ آپ نے ان کی خدمت کی تو آپ کو بھی انشاءاللہ ان بزرگوں کی خدمت کا فیض ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دل سے بولو انشاءاللہ۔ اور خدمتیں بیکار نہیں جاتی ہیں۔ فاطمہ خالہ لنگر میں غوث پاک کے لگی رہتی تھی، ان کا کام ہی یہی تھا، وہ صرف لنگر کے بکریاں دمبے خریدنا، پیسے نظرانے کے آگئے دمبے خریدنا مہنگے 80,000 90,000 انڈین پیسے، یہ لانا وہ لانا، یہ کرتی تھی۔ اس لنگر خانے کی برکتیں کتنی ہیں بتا دوں؟ بتاؤں؟ ہاں، اگر آج آپ کو لنگر خانے کی برکت معلوم ہو گئی تو آپ کے دروازے سے کبھی کوئی بھوکا نہیں جائے انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد کر لو، دروازے پر کوئی آئے تو اس کا مذہب کبھی نہ دیکھنا۔ اگر ہر آنے والے کا مذہب پوچھا جانا ضروری تھا تو پھر غریب نواز کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے پرکھوں کا بھی دھرم پوچھ کر کے انہیں اپنے پاس بٹھاتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی بھوکا آئے تو اسے کھلا دو، کوئی پیاسا آئے تو اسے پلا دو۔ کیوں؟ مسلمانوں کے پیسوں میں برکت ہے، مسلمانوں کے پیسوں میں نرمی ہے، مسلمانوں کے پیسوں میں روحانیت ہے۔ یہ مسلمانوں کے پیسے جن غیر مسلموں کے بدن میں جاتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں بھی نرمی پیدا کرتا ہے۔ کبھی بولنا نہیں، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔
آپ جب سے مذہب دے کے کھلانے لگے نا، ایک ہی ذات سے نفرت کا حکم ہے جس کے بارے میں میرے امام نے کہا دشمن احمد پہ شدت. بس چپر کلوز. بقیہ زمین پر ہر اس بندے سے محبت کرو، شاید تمہاری محبت کی وجہ سے اللہ اسے ایمان کامل کی توفیق عطا. وعدہ کرو انشاءاللہ